بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا جس چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله بعد حمد و ثنا انتہائی عزتوں کے لائق جمیع بزرگوں عزیز دوستوں حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان اور اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ میں اور آپ زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس کے پاک مقدس معطر مطہر گھر میں حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب ذوالجلال ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شعبان المعظم کے آخری ایام ہیں اور یہ وہ ایام ہیں جن میں آقا کریم علیہ السلام رمضان المبارک کی آمد کی خوشی منایا کرتے ہیں۔ یہ میرے آپ کے لجپال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا، آپ کی سنت مبارکہ ہے، آپ کی ادا ہے کہ جب شعبان المعظم کے آخری ایام آیا کرتے تو حضور رمضان المبارک کی آمد کی خوشی منایا کرتے، اور جب رمضان المبارک کے آخری ایام آتے تو پھر آقا کریم علیہ السلام غم منایا کرتے تھے کہ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہونے کو۔ آج رمضان المبارک کو ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے میں کچھ لمحے، کچھ دن، کچھ ساتیں باقی ہیں۔ پھر رمضان المبارک اپنی رحمتوں کو ہمارے اوپر نچھاور کرتے ہوئے ہمارے درمیان جلوہ گر ہوگا۔ ہم رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے، رمضان المبارک کی رحمتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا اور آپ کے لجپال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے ابھی رمضان المبارک کی آمد نہیں ہوئی، شعبان المعظم کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، دیگر صحابہ کرام بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال اعلان کر میرے جتنے سیدنا صدیق اکبر سے لے کر جتنے صحابی ہیں سب کو بلا کے لے آ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی تعمیل ہوگی۔ جناب بلال حبشی نکلتے ہیں مدینے کی گلیوں میں،
جناب بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں، کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ انور کھٹکھٹا رہے ہیں، کبھی عمر فاروق کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کبھی عثمان غنی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کبھی ابو ذر غفاری کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ سارے صحابہ کرام کو بلا بلا کے اعلان کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں، اور چلے آؤ تمہیں مدینے کے تاجدار بلا رہے ہیں، چلے آؤ غلاموں تمہیں تاجدار مدینہ بلا رہے ہیں، تاجدار حق عطا، تاجدار کائنات بلا رہے ہیں۔ جناب بلال حبشی اعلان فرما رہے ہیں، آؤ آؤ مدینے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں بلا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، حضور منبر پہ جلوہ گر رہے ہیں۔ آج رمضان المبارک کے استقبالیہ خطبہ میں دوں، آپ سنیں، یہ کوئی کمال والی بات نہیں، لیکن جب رمضان المبارک کا خطبہ دینے والے تاجدار کائنات ہوں اور سننے والے تاجدار کائنات کے صحابہ ہوں تو پھر خود تصور کیجئے اس محفل کا عالم کیا ہوگا۔ آج میں اور آپ چند لوگ بیٹھ کے ذکر کریں اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کا، ان کی اداؤں کا ہم ذکر کریں تو روحانیت سے محفل بھر جایا کرتی ہے۔ خود ذہن کے اندر سوچو، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں گے، سامنے صحابہ کرام تشریف فرما ہوئے ہوں گے، پھر روحانیت کا عالم کیا ہوگا، پھر اس نور کے اوپر نورانیت کا عالم کیا ہوگا، پھر اس محفل سے نورانیت کی شعائیں کس انداز میں پھوٹ پھوٹ کے نکل رہی ہوں گی۔ خیر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ جلوہ گر ہوئے اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو میں نے تمہیں کس لیے بلایا ہے؟ جانتے ہو میں نے تمہیں کس لیے بلایا ہے؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ماں باپ آپ کے قربان جائیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یا رسول اللہ حکم ارشاد فرمائیے کیوں بلایا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ گویا مفہوم پاک یہ ہے، حضور نے فرمایا ہو میں نے تمہیں مبارکباد دینے کے لیے بلایا ہے کہ ہمارے درمیان رمضان آنے والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر اللہ رب الجلال نے ایک رات بنائی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس لیلۃ القدر کا مقام یہ ہے کہ جو بندہ اس لیلۃ القدر والی رات میں 2 نفل ادا کرتا ہے اللہ 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ 80 سال کے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ پتہ ہے میں نے تمہیں کس لیے بلایا ہے؟ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، ماں باپ قربان جائے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا صحابہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ کس انداز میں رحمتیں فرماتا ہے؟ فرمایا میرے غلاموں وہ مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں اللہ رب الجلال نفل پڑھنے والے کو فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، نفل پڑھنے والوں کو فرضوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام عرض ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیبی یا رسول اللہ عرض فرمائیے نا، نفل پڑھنے والے کو فرضوں کا ثواب ملتا ہے تو پھر جو بندہ فرض ادا کرے گا اس کے ساتھ رب کیا معاملہ فرمائے گا؟ فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہونا، نفل پڑھنے والے کو اس ماہ مبارک کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ جب اس کا چاند طلوع ہو جائے پھر عید کے دن تک جو بندہ نفل نماز ادا کرتا ہے اسے فرضوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جو بندہ فرض ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عام دنوں میں 70 فرض پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کی خاص عنایات کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب الجلال کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہوگا میرے غلاموں سارا سال تم اللہ رب الجلال سے اس کی رحمتوں اس کے فضل و کرم کی بھیک مانگتے رہتے ہو، یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے تمہارے اوپر اپنے فضل و رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ اور میں سارا سال تم مانگتے ہو کہ اللہ فضل ہمارے اوپر نازل فرما دے، اللہ کرم ہمارے اوپر نازل فرما دے، اللہ مہربانی فرما دے، اللہ رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر کر دے۔ فرمایا یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ رب الجلال خود یہ وہ مہمان ہے جو خود چل کے آگے تمہارے اوپر رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ گویا حضور نے غلاموں سے فرمایا ہوگا، غلاموں کو مبارکباد دے کر حضور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا۔ میں نے پہلے عرض کی رمضان مبارک کا خوشی کر کے استقبال کرنا یہ میرے اور آپ کے لجپال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو پھر سنت تو ادا کرنی چاہیے نا۔ کوئی پتہ نہیں
گزشتہ سال کتنے احباب تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے رمضان المبارک میں. اس دفعہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمارے درمیان کو نہیں ہے. اگلے سال کیا پتا کس کی زندگی ہو، کس کو رمضان المبارک کی بہاریں نصیب ہوں اور کون ان بہاروں سے محروم ہو کہ منو مٹی کے نیچے چلا جائے. آج رمضان المبارک کی آمد کی خوشی حضور کی سنت ادا کر کے کیجیے. یقیناً اگر رمضان المبارک کا بھی چاند طلوع نہیں ہوا، رمضان کا چاند طلوع ہونے سے پہلے بھی اگر موت ہو گئی نا تو اللہ رب الجلال ضرور رحمت والا معاملہ فرمائے گا کہ یہ میرے مہینے کی خوشی کر کے آیا ہے، یہ میرے مہینے کی خوشی کر کے آیا ہے. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا، کہ پھر ماہ سیام آیا. مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا، کہ پھر ماہ سیام آیا. مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا فضل عام آیا. مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا فضل عام آیا، خدا کا فضل عام آیا. حضور نے فرمایا صحابہ تمہیں پتا ہے کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ یا رسول اللہ فداک ابی و امی. ارشاد فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے نا، روزے کی حالت میں وہ گلیوں میں نکلتا ہے تو وہ در و دیوار اس کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں. یہ وہ ماہ مبارک ہے جب بندہ مومن روزے کی حالت میں لباس پہنا ہوتا ہے، اس نے وہ لباس بھی اس بندہ مومن کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے. اور فرمایا یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ وہ برکتوں، یہ وہ رفعتوں والا مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں بندہ بستر کے اوپر آرام بھی کر رہا ہونا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گزرنے والے لمحے کے بدلے میں اسے اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے. یہ وہ عظمتوں والا، وہ رفعتوں والا مہینہ ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ غلاموں، اللہ رب الجلال نے جبریل امین سے حکم فرمایا، جبریل امین سے حکم فرمایا جبریل جاؤ میرے لجپال کی بارگاہ میں جاؤ، دعا تم کرو گے آمین میرا محبوب کہے گا، دعا تم کرو گے آمین میرا محبوب کہے گا. جبریل امین عرض کرنے لگے مالک دعا تم نے سکھانی ہے، میں نے جا کے کرنی ہے، ایسا کیوں نہ ہو کہ تو ویسے ہی مجھے بھیجے بغیر ہی قبول کر لے، تیرا اپنا حکم جو ہے تو خود ہی حکم صادر فرما دے. فرمایا نانا میں اپنے محبوب کی زبان اطہر سے آمین کی مہر لگوانا چاہتا ہوں. جبریل ابھی حاضر خدمت ہوتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، منبر کے پاس آگے کھڑے ہوتے ہیں. سارے صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں. کتاب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے، حضور آئیں گے، حضور نور کے موتی ہمیں عطا فرمائیں گے، ہم انہیں جھولیوں میں سمیٹ کے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. صحابہ اکرام انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ہم ان کا استقبال کریں گے. آج کوئی استقبال کرتا ہے کسی اپنے سیاسی لیڈر کا، کوئی مذہبی لیڈر کا، کوئی کس انداز میں، کوئی کسی ایم این اے کا، کوئی ایم پی اے کا، کوئی کسی وزیر کا، کوئی کسی مشیر کا، کوئی کسی استاد کا، کوئی اپنے پیر و مرشد کا، کوئی اپنے والدین کا استقبال کرتا ہے. وہ استقبال کی گھڑیاں کیسے ہوں گی جہاں پہ صحابہ کرام اپنے محبوب کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھے. صحابہ کرام تشریف فرما ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ انور سے باہر آئیں گے، ہم حضور کی استقبال میں کھڑے ہوں گے اور پھر کھڑے ہو کے کیا کریں گے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے جلوے کو ہم دیدار کریں گے. کیونکہ صحابہ کرام تو ہر لحظہ اسی انتظار میں رہا کرتے تھے کب روح یار ہمیں نظر آئے اور ہم عاشقوں کی عید ہو جائے، تب روح یار نظر آئے اور ہم عاشقوں کی عید ہو جائے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، حضور نے پردہ مبارک اٹھایا، کاشان انور کے دروازے اطہر سے پردہ مبارک اٹھایا، حضور باہر جلوہ گر ہوئے. سارے کے سارے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے ہیں ٹکٹکی باندھ کے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے جلوے دیکھ رہے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روح زیبا کا دیدار کر رہے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھ کے مدہوش ہوئے جا رہے ہیں، مستی میں ڈلے جا رہے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں.
جبریل امین بھی حاضر خدمت ہے، وہ بھی دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں. تو یہ کون سا حسن ہے؟ یہ کوئی معمولی حسن نہیں، یہ کوئی معمولی حسن نہیں. اس حسن کا اگر پوچھنا ہے تو تاجدار گولڑا سے پوچھو. تاجدار گولڑا بتائیے نا وہ حسن کیسا ہے؟ تو گولڑے کا تاجدار کہتا ہے اگر مجھ سے حسن پوچھنا چاہتے ہو تو میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی زلفاں چلے وہ چلے. پنجابی تو سمجھ لیجیے نا بھائی. کوئی زلفاں چلے وہ چلے، بس سارا جگ سونا ہے میرے مدنی تو تھلے وہ تھلے. اور فرمایا اس سے آگے کی بات کرتا چلوں کہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی. چپ کر میرے علی جانیاں بالن دی. آقا کریم علیہ السلام اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے، منبر کی پہلی سیڑھی چڑھنے لگے. جبریل امین نے رب کی سکھائی ہوئی دعا فرمائی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، حضور نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، حضور نے فرمایا آمین. جبریل امین دعا کر کے حکم ربی کی تعمیل کر کے واپس تشریف فرما ہو گئے، واپس چلے گئے. صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ادمن دست بستہ عرض گزار ہوئے. کریمہ اس سے پہلے کبھی یہ معاملہ نہیں ہوا. آپ منبر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کی صدا بلند کیا کرتے تھے، آپ اترتے ہوئے سبحان اللہ کہا کرتے تھے. یہ میرے اور آپ کے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جب اونچائی پہ سیڑھیاں چڑھنے لگو یا چڑھائی چڑھنے لگو تو اللہ اکبر کی صدا دیا کرو. کیا کیا کرو؟ اللہ اکبر کی صدا دیا کرو. جب اترنے لگو، جب اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آنے لگو تو پھر کہا کرو سبحان اللہ. اور جب ہموار جگہ پہ آ جاؤ نا تو پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدا دے کے کہا کرو الحمدللہ جس نے تمہیں چڑھتے اور اترتے ہوئے محفوظ رکھا اور تمہیں سیدھی ہموار جگہ کے اوپر چڑھنے کا موقع عطا فرمایا. فرمایا یا رسول اللہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ سیڑھیاں چڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر کہا کرتے تھے. آج آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا پھر بھی کہا آمین، دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا پھر بھی کہا آمین، تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا پھر بھی کہا آمین. پھر آپ تشریف فرما ہو گئے. یا رسول اللہ بتائیے نا دعا کرنے والا کون تھا؟ اس نے دعا کیا کی؟ کس کی دعا کے بدلے میں آپ آمین کہہ رہے تھے؟ میرے آپ کا رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جبریل امین ابھی منبر کے پاس کھڑا ہو کے یہ دعا کر رہا تھا. پہلی سیڑھی کے اوپر جب میں قدم رکھنے لگا تو اس نے دعا کی مالکہ اے رب ذوالجلال وہ بندہ ہلاک ہو جائے جو اپنے والدین کو پوری عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. میں نے کہا آمین. یا رسول اللہ دوسری سیڑھی پہ جب آپ نے قدم رکھا، فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ ہو جائے وہ بندہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام نہ بھیجے. فرمایا جب جبریل نے یہ دعا کی تو میں نے کہا آمین. پھر تیسری سیڑھی کے اوپر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں میں سے، آپ کی امت میں سے، مسلمانوں میں سے، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں میں سے اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں ہوں، وہ تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر روزے رکھ کے اس کی قدر نہ کر سکے. رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ پالے اور اس کی قدر کرتے ہوئے اس کے اندر روزے رکھ کے اس کی برکتوں، اس کی رحمتوں، اس کی عظمتوں سے استفادہ نہ حاصل کر سکے. حضور نے فرمایا جب جبریل نے یہ دعا کی نا تو میں نے آمین کی مہر لگا ڈالی. میں نے آمین کی مہر لگا ڈالی ہے. احباب ذوالفقار وہ عظمتوں، وہ برکتوں والا مہینہ، وہ رفعتوں والا مہینہ کہ جس کے اندر رب کی نازل ہونے والی رحمتوں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، جس کے اندر رب رحمان اتنا کریم، اتنا کرم فرما ہوتا ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. وہ ماہ مبارک جس کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن روزہ رکھتا ہے ہر کام کا بدلہ ہے، کسی عمل کا بدلہ جنت ہے، کسی عمل کا بدلہ یہ ہے کہ تمہاری عمر جو ہے وہ دراز ہو جاتی ہے، کسی عمل کا بدلہ یہ ہے کہ تمہارے رزق میں برکت آ جاتی ہے، کسی عمل کا بدلہ یہ ہے کہ تمہارے چہرے کے اوپر حسن آ جاتا ہے، تمہارا چہرہ حسن و جمال کا پیکر بن جاتا ہے. ہر عمل کی کوئی نہ کوئی بدلہ تمہیں عطا کیا جاتا ہے، ہر عمل کا بدلہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عطا کیا جانا ہے.
لیکن رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کا اجر پتہ ہے کیا ہے؟ اور آپ نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر جب کوئی روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر کل بروز محشر میں اپنے دیدار کی صورت میں عطا فرمائے. میں اپنے دیدار کی صورت میں جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے. روزے دار آئے گا, روزے دار آئے گا, حکم ہوگا, ملائکہ عرض کریں گے اے مالک بتا اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو فرمایا جائے گا ملائکہ جو جنت میں جانے والے ہیں انہیں جنت میں لے جاؤ, جو دوزخ میں جانے والے ہیں انہیں دوزخ میں لے جاؤ, جو روزے دار ہیں انہیں چھوڑ دو, جنت میں جا کے تو دیدار کرنا ہی کرنا ہے, ہم اس سے پہلے انہیں اپنا دیدار کروانا چاہتے ہیں, ہم انہیں اپنا دیدار کروانا چاہتے ہیں. اب آپ رمضان مبارک کی آمد ہے, کوشش کیجئے گا کہ ہم اس رمضان المبارک کو اس انداز میں گزاریں کہ یہ ہمارا آخری رمضان مبارک ہے, اس انداز میں گزاریں کہ یہ ہمارا آخری رمضان مبارک ہے. معذرت کے ساتھ جیسے زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, یہ پچھلے دنوں سیلاب آیا تو ہم نے اشیاء ضرورت جو ہے وہ مہنگی کر دی تھی, گویا یہ آخری زلزلہ یا سیلاب ہے, اس کے بعد سیلاب میں نہیں آنا, ہماری بہتری نہیں ہوگی. اسی طرح رمضان المبارک اس انداز میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان المبارک ہے, اور گزرنے والا روزہ جو ہے وہ آخری رمضان المبارک کا روزہ ہے. نہ جانے اگلے سال ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. اور ایک بات اور, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفائیں عطا فرما دیتا ہے. انگریز آج یہ دریافت کر کے بتا رہا ہے کہ جو بندہ سال میں 30 دن بھوک برداشت کرے, پورا سال وہ جگر, معدے, دل کی بیماری سے محفوظ ہو, گردے کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے. میرے اور آپ کو رجوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا تھا, اور رمضان مبارک کے روزے رکھا کرو, اسے اللہ رب الجلال نے تمہارے لیے شفا بنایا, اسے اللہ نے تمہارے لیے شفا بنایا ہے. اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے جی بلڈ پریشر ہے, بتائیں کبھی لو ہو جاتا ہے کبھی ہائی ہو جاتا ہے, ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا روزہ رکھو. اس سے بہتر اگر روزہ رکھتے ہوئے تمہارا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, ہائی ہو جاتا ہے, تمہیں موت آ جاتی ہے, ساری زندگی ہم دعا کرتے ہیں مالکہ شہادت کی موت عطا فرمانا, کسی ایکسیڈنٹ کے اندر مر جا کر شہادت پانے سے بہتر ہے روزے کی حالت میں تمہارا جانا ہو جانا. اور حضور نے فرمایا جس حالت میں بندہ دنیا سے آئے گا نا روزے محشر اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. کیا ہی اچھے نصیب ہوں, کیا ہی اچھی موت ہو کہ روزہ رکھا ہو, مومن دنیا سے چلا جائے کر روزے محشر جب اٹھنا ہو تو رب کی طرف سے حکم آئے یہ روزے کی حالت میں آیا تھا, آج اسے روزے کی حالت میں اٹھایا جائے. اللہ حافظ.